یہ ایام آل رسول کی اسیری کے ایام ہیں، اور ایک مشہور قول کے مطابق اسیروں کا قافلہ 40 پر کربلا پہنچا، اور عزاداری کا اصل ہدف ہی یہی ہے کہ رسول آل رسول کے فضائل بیان ہوں، رسول آل رسول کے مصائب بیان ہوں، اور جب مصائب بیان ہوں ان مصائب کے آنے والوں کے چہروں سے نقابوں کو ہٹائے۔ اب کیونکہ 40 کے ایام ہیں، لہٰذا ہماری کوشش رہے گی کہ زیارت 40 کی جانب توجہ دلائی جائے، اور ضمناً اس میں زیارت امام حسین علیہ السلام جنرلی ڈسکس ہوگی، اور پھر ظاہر ہے کہ جب زیارت ڈسکس ہوگی تو خود بخود امام کے فضائل، اور کیونکہ اسیری کے ایام ہیں تو اسیران کربلا کا کچھ ذکر، اور پھر اسی طریقے سے عالم اسیری میں جو واقعات پیش ہوئے تو ان کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ لیکن جو اصل موضوع ہمیشہ ہم شروع کی مجالس میں ڈسکس کرتے ہیں، چاہے 10 مجالس ہوں، چاہے 5 مجالس ہوں، اور چاہے حتیٰ 3 مجالس ہوں، جہاں بھی سلسلے وار مجالس ہوتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہا کے مصائب کی جانب توجہ دلائی جائے، کیونکہ تمام مصائب کربلا کا اور پھر جنرلی تمام مصائب اہل بیت علیہم السلام کا دار و مدار جو ہے وہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کے مصائب تو یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ بھی کہیں بھی کوشش ہی ہماری ہوتی ہے کہ اس کو فراموش نہ کیا جائے، کیونکہ حق اور باطل کی تمیز کے لیے جناب سیدہ کے مصائب بڑے ضروری، اور پھر اسی طریقے سے ضمن اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے، اس دفعہ بھی تفصیل سے ڈسکس کیا کہ واقع کربلا کی ذمہ داری مکمل طریقے سے یزید ملعون خبیث سے پلیت پر ڈالنا خود ایک یہ پلیت سازش، ہم نے یہ نہیں کہا کہ یزید پر ڈالنا، ہم نے کہا مکمل طریقے سے یزید پر، یعنی ایسا ظاہر کر دینا کہ یہ 30-35 سال کا جوان فاسق فاجر زانی شرابی تھا اور یہ کام غلطی میں ہو گیا، اچانک ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کام 60 ہجری میں معاویہ کے مرنے کے بعد اچانک نہیں ہوا، اس کام کی بنیاد اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد 11 ہجری میں پڑی۔ واقع کربلا 61 ہجری میں ہوا، لیکن نتیجہ 50 سال کا ہے، ان دنوں کا نہیں ہے۔ اور دشمنان اہل بیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد کا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام اوصیاء اور تمام مومنین جن و انس کا درود و سلام ہو محمد و آل محمد کا ہو۔ یہ توحید دعا اور اس موضوع اور اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا اصل ہدف ہی یہی ہے کہ ہمارے مومنین اس سازش سے آشنا ہوں، کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ بنو امیہ پر، بعض دفعہ لوگ معاویہ پر ڈال کر جو ہے وہ نہ سمجھیں انہوں نے حق ادا کر دیا ہے، وہ در حقیقت اصل مجرموں کو بچانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حالات اچانک معاویہ کے زمانے میں خراب ہو گئے، یا مثال کے طور پر یزید نے خراب کر دیے، اور بعض تو معاویہ کا بھی نام نہیں لیتے، بس بنو امیہ کو، بنو عباس کو کہہ کے گزر جاتے ہیں، لیکن اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا شاید کوئی علمی کام انہوں نے کر دیا، جبکہ وہ در حقیقت یہ ایک علمی خیانت کر کے خائنوں کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ تو جناب سیدہ کی شہادت کو بیان کرنے کا اصل ہدف یہی ہے، اور پھر ہم نے کلیئر یہ بھی بتا دیا تاکہ واقع کربلا کو کسی ایک فرد یعنی یزید کے ذمے مکمل طریقے سے نہ ڈالیں۔ اب یہ کوئی الگ بات ہے کہ یزید کو بھی بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہاں تو کوشش ہو رہی ہے کہ یزید کو بھی بچا لیا جائے، اور عوام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یزید ہی صرف اس ظلم میں شامل نہیں تھا، بلکہ اس کی جانب آئمہ علیہم السلام نے توجہ دلائی۔ اللہم لن ابل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر طابع لولا ذلك اللہم لن اصحابت التي جہدت الحسین اللہم لن ابل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر طابع لولا ذلك اللہم لن، اب یہ بیچ میں آ رہا ہے، اصحابت التي جہدت الحسین، نہ سمجھے کہ جہادت الحسین افتضاح ہے مصائب اہل بیت علیہم السلام کی، جہادت الحسین وہ شایت و بایت و تابعت، یہاں پر اچانک جو ہے وہ مصائب ہو گئے امام حسین کے،
بس اگر مصائب امام حسین کے یہاں پر ہو گئے تو مصائب امام حسن کہاں سے ہوئے، مصائب مولا امیر المومنین کہاں سے ہوئے، مصائب جناب سیدہ کہاں سے ہوئے؟ تو اس جانب توجہ رہے، اور اس موضوع کو رسمی طور پہ کبھی کبھی ڈسکس کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا یاد، کیونکہ اس موضوع کو ڈسکس کرنے میں ہمارے لوگ بھی کچھ لیتا اللہ سے کام لے رہے ہیں، کچھ گھبرا رہے ہیں، کچھ شرما رہے ہیں، کچھ نعروں سے ڈر رہے ہیں، کچھ تہمتوں سے ڈر رہے ہیں، اور دوسری جانب باہر والے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ ہو۔ اب کیونکہ اس کام کو کرنے والے کم ہیں اور گھبرا رہے ہیں، تو اس موضوع کی تکرار ضروری، اور نہ فقط یہاں پر، ہر جگہ ضروری ہے، تاکہ اس چیز سے کلیئر ہوں کہ شہادت امام حسین 50 سال بغض خدا رسول اور بغض اہل بیت علیہم السلام کا نتیجہ ہے۔ یہ 61 ہجری کا اچانک ایک آدمی نے، کیونکہ اگلا مرحلہ ممکن ہے یہ بھی کہا جائے کہ ہاں وہ شراب کے نشے میں تھا، شراب کے نشے میں تو نہیں ہے، وہ معذرت، یعنی شراب گناہ ہے، لیکن شراب کے نشے میں اگر وہ کچھ گناہ کر دے، کہا جائے گا اس نے بغیر سوچ سمجھے کر دیا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یزید کو بچانے کی بھی سازش ہو رہی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعض پہلے والے بھی بڑے پکے شرابی تھے، مرتے بھی شرابی نکلی پیٹ سے، صلوات پڑھیں پر محمد والے میں محمد۔ ابھی اور بات ہے کہ ان کے ماننے والے شاید یہ کہیں کہ جی تھراپی ہو رہی تھی، اتنے بیچارے پکے تھے، کرتے کرتے ڈوز بھی تو کتنے سال لگ گئے کم کرتے، 25 سال 30 سال 50 سال کتنے بھی لگے چاہیے، کون سی ڈوز تھی جس کی تھراپی جو ہے وہ ہی نہیں پائی۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔